اس لیے کہ کسی بھی بخشش کا جو اعلان کیا جاتا ہے نا، اس کا دار و مدار ہوتا ہے انجام پر۔ مثلا یہ کہا جائے فلاں جنگ میں جو وہ شامل ہوگا، تو اس جنگ میں شامل ہونے والے جتنے بھی مسلمان ہیں سارے بخشے ہوئے ہیں، تو اس جنگ کے بعد اگر وہ ایسے کبائر کا ارتکاب نہ کرے جن کبائر پر عذاب ہوتا ہے اور ایمان پر بھی رہے، تو تب یہ اس کے لیے خوشخبری ہے۔ تو اصحاب بدر جو ہیں ان سے بعد میں کبیرہ گناہ بھی ہوئے، اور ان کی سوچ نے قرآن کو سمجھنے میں ٹھوکر بھی کھائی۔ موٹا لفظ بولا ہے میں نے، سخت، اس لیے کہ وہ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، شراب پی لی اور کہنے لگے جی یہ تو اس کا تو کوئی گناہ نہیں بھی، کیوں کہنے لگے قرآن میں لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا میاں آگے ہے اذا متقوا وآمنوا، جب وہ تقوی اختیار کریں، تو اگر تقوی اختیار کرتا تو یہ پیتا ہی کیوں؟ وہ بعد میں ہے، یہ پہلی ہے، اس پہلی فتح پر تمام فتوحات کا دار و مدار ہے، اور بدر میں سب سے بڑا ہیرو جو ہے وہ مولا علی ہے۔ علی بدر کا سب سے بڑا مجاہد ہے، اور بدر کے جتنے مجاہدین ہیں واہ واہ، ان پر ہمارے ماں باپ قربان۔ اصحاب بدر کے ذکر کی طرف آتے ہیں۔ اصحاب بدر جو ہیں یہ خود حضور نے فرمایا، میری زبان پر ایک لفظ آ رہا تھا پھر یاد آ گیا، یہ تو خود حضور نے فرمایا ہے کہ یا اللہ یہ میری کل پونجی ہے، جو پہلے دن سے میں جمع کرتا رہا، آج بدر کے میدان میں ساری پونجی لا کر تیرے سامنے کھڑا ہوں۔ کہتے ہیں نا جو یہ میری زندگی کی پوری کمائی ہے جی، یا داؤ پر لگ گئی، یا پھر کہتے ہیں نا بھی یا تو داؤ پر لگ جائے گا یا پھر معاملہ چڑھ جائے گا۔ تو دعا جب مانگ رہے تھے نا تو یوں ہی کہہ رہے تھے یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں، میں ان کو اکٹھا کر کے لایا ہوں، اور پہلے دن سے لے کر اب تک، اس وقت تک تو میرے خیال کوئی 14-15 سال تو ہو گئے تھے نا اعلان نبوت کو، تو 14-15 سال کی یہ میری جمع پونجی ہے، تیرے پاس لایا ہوں، اگر یہ ہلاک ہو گئے تو یہاں تک عرض کر دیا کہ پھر تیری عبادت کبھی نہیں ہوگی، لا تعبد ابدا، ہے نا، ہاں جی۔ اب آپ یہ پونجی ہے، آپ سمجھ گئے نا، یہ ہے نہیں، تو یہ وہ قدسی صفت ہستیاں تھیں کہ کچھ تو وہاں کام آ گئے اور کچھ بچ گئے، جو بچ گئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ان جیسا اور کوئی نہیں۔ یعنی مجموعی طور پر وہ جو تھے نا، مجموعی طور پر اس مجموعے کا مقابلہ بعد والے غیر بدری کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر ان بدریوں میں سے افضلیت تو ہے ایک دوسرے پر، وہ ایک دوسرے پر افضل ہیں، لیکن جماعت کے لحاظ سے کوئی دوسری جماعت ان سے افضل نہیں ہے، بعد والے ان سے افضل۔ اور کچھ تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، میرے خیال اس وقت تک ڈاکٹر صاحب تشریف نہیں لائے تھے، کہ کچھ اہل اسلام کا، بڑے بڑے ائمہ کا یہ ایک مذہب ہے افضلیت صحابہ کے لحاظ سے، کہ افضل وہ ہیں جو حضور کی حیات ہی میں وصال فرما گئے یا شہید ہو گئے، ایک قول ہے یہ۔ بھلے بعد میں حضرت حضرات خلفائے اربعہ تو حیات رہے نا، وہ کہتے ہیں ان سے بھی وہ افضل ہیں جو پہلے چلے گئے، ایک قول یہ بھی ہے۔ تو یہ وہ پونجی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں لائے، اور جو بچ گئے ان کے لیے حضور نے فرمایا کہ ان کے لیے مغفرت ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مغفرت کر دی، تم جو چاہو کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے یا تو بدی کی طاقت سلب کر لی گئی، لیکن یہ قول درست نہیں، بدی سرزد ہو سکتی ہے لیکن توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے گی۔ اس لیے کہ کسی بھی بخشش کا جو اعلان کیا جاتا ہے نا، اس کا دار و مدار ہوتا ہے انجام پر۔ مثلا یہ کہا جائے فلاں جنگ میں جو وہ شامل ہوگا، تو اس جنگ میں شامل ہونے والے جتنے بھی مسلمان ہیں سارے بخشے ہوئے ہیں، تو اس جنگ کے بعد اگر وہ ایسے کبائر کا ارتکاب نہ کرے جن کبائر پر عذاب ہوتا ہے اور ایمان پر بھی رہے، تو تب
یہ اس کے لیے خوشخبری ہے، ورنہ نہیں ہے، ورنہ تو پھر اصحاب بدر اور دوسرے سارے برابر ہو جائیں گے۔ تو اصحاب بدر جو ہیں ان سے بعد میں کبیرہ گناہ بھی ہوئے، کیا؟ ہاں، اور ان کی سوچ نے قرآن کو سمجھنے میں ٹھوکر بھی کھائی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا غلط فہمی ہوئی، غلط فہمی ہوئی جو ہے نا چھوٹا لفظ ہے، میں نے جان بوجھ کر بولا ٹھوکر کھائی، کیا؟ ہاں، موٹا لفظ بولا ہے میں نے، سخت، اس لیے کہ وہ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، شراب پی لی اور کہنے لگے جی یہ تو اس کا تو کوئی گناہ نہیں بھی، کیوں کہنے لگے؟ قرآن میں لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا میاں آگے ہے اذا متقوا وآمنوا، جب وہ تقوی اختیار کریں، تو اگر تقوی اختیار کرتا تو یہ پیتا ہی کیوں؟ اور یہ وہ جماعت تھی جو پورے کفر کی فاتح تھی، کس کی؟ بعد میں جتنی فتوحات ہوتی نہیں، ساری فتوحات کا دار و مدار، تمام فتوحات کے دار و مدار اس فتح پر ہے۔ احد ہے، احزاب ہے، حنین ہے، تبوک ہے، جو بھی ہے، ساری فتوحات جو ہیں وہ بعد میں ہیں، یہ پہلی ہے، اس پہلی فتح پر تمام فتوحات کے دار و مدار ہے۔ اور بدر میں سب سے بڑا ہیرو جو ہے وہ مولا علی ہے۔ بعد بدبخت لوگ جو ہیں وہ بکواس کرتے ہیں کہ حضرت علی سے تو کئی علاقہ فتح ہی نہیں ہوا۔ تو ایک بندہ تو میرے سامنے بس میں بیٹھ کر کہنے لگا جی انہوں نے تو 1 انچ بھی فتح نہیں کیا۔ تو میں نے کہا ظالم کا بچہ، خبیث کا بچہ، تجھے پتہ نہیں ہے کہ مولا علی کی یہ فتوحات بدر میں، احد میں، حنین میں، ہیں جی، اور وہ خندق میں، وہ جو عبد ود خندق میں تھا نا، ہاں ابن عبد ود خندق میں تھا نا، ہاں جی، یہ فتوحات اگر نہ ہوتی، یہ ابن عبد ود جو ہے نا، اس کے بارے میں جمع الجوامع میں امام سیوطی نے لکھا ہے کہ وہ آ کر للکارتا رہا خندق تو اس طرح ہوا نا جو کھدی ہوئی تھی مدینہ شریف کے باہر، تو اس میں آگ وغیرہ جلائی، یا کسی جگہ ویسے گہری تھی، خندق کے باہر کھڑے ہو کر نا گھوڑے پر چڑھا ہوا ہے، یوں کرتا ہے گھوڑا، یوں کرتا ہے، اور کہتے ہیں اوئے آؤ، ہے کوئی تم میں سے میرے ساتھ مقابلہ کرنے والا؟ کسی اور کے نہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ ہیں کہ ہم یوں بیٹھے تھے کہ اگر ہم نے سر ہلایا تو ہمارے سروں پر پرندے بٹھا دیے گئے ہیں، وہ اڑ جائیں گے، گویا ہم نے ان پرندوں کا ایسے بالکل گم سم، کوئی اس کا جواب نہیں دے رہے تھے، وہ للکارتا۔ تو میں عرض کرتا یا رسول اللہ میں جاتا ہوں، حضور فرماتے پتہ ہے یہ کون ہے، بیٹھ جاؤ۔ وہ پھر للکارتا، یہ پھر عرض کرتے، آپ نے فرمایا ابن عبد ود ہے آگے، پھر خاموش۔ تیسری یا چوتھی مرتبہ جب اس نے کہا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہوا اگر ابن عبد ود ہے؟ میں جاتا ہوں، 2 بھلائیوں کے درمیان میں ہوں، میں مارا جاؤں پھر بھی میرے لیے بھلائی ہے، اور اگر اس کا خاتمہ کر دوں پھر بھی بھلائی ہے، گھاٹا تو ہے نہیں، ہاں ہے نہیں۔ تو آپ گئے تو اس کو، بھئی جس نے یہ بہادری اور یہ شجاعت دکھائی، جس نے یہ فتوحات کی، بعد والوں نے اسلام کا نام استعمال کر کے کفار کے علاقے فتح کیے تاکہ مال پانی بنائے، تو ان کے ساتھ علی کو ملاتا ہے؟ علی بدر کا سب سے بڑا مجاہد ہے، اور بدر کے جتنے مجاہدین ہیں واہ واہ، ان پر ہمارے ماں باپ قربان۔ بعد میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الان خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، بعد والے لوگوں کے لیے فرمایا وہ پہلے تھے جو جن میں سے 10 جو ہے، جن میں سے ایک جو ہے وہ 10 کے مقابلے میں 20 صابرون یغلبوا 200، یعنی 20 ثابت قدم رہنے والے جو ہیں نا وہ 200 کے مقابلے میں۔ اور فرمایا الان خفف اللہ عنکم، قرآن میں آیا ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے، نزول قرآن کے دوران حضور کو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان کو کہہ دو کہ اب اللہ جان چکا ہے اب تم میں کمزوری آ گئی، اب تم میں سے جو 100 ہیں نا
وہ 200 کے مقابلے میں کتنا پرسنٹیج کا فرق ہو گیا؟ یعنی 1 2 کے برابر، اور پہلے 1 کتنا تنزلی ہے۔ یہ تنزلی کیوں ہے؟ جس میں کمزوریاں آ گئی تھیں، اس یقین میں، اس یقینی قوت میں، آپ سمجھ گئے؟ تو اس لیے یہ جو کہتے ہیں نا، جو پہلے جو شہید ہو گئے اور پہلے دنیا سے چلے گئے حضور کی حیات میں، وہ افضل ہیں، تو اس لیے اس قول سے ان کو تقویت مل رہی ہے، اس قول کو اس بات سے تقویت ملتی ہے، اس لیے کہ بعد میں ضعف آتا رہا، اور یہ ضعف ایمانی، ضعف ایقانی ہوتا ہے، صرف جسمانی ضعف نہیں ہوتا۔